إن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب الأرباب وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك يفعل الله ما يشاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذی قدر ذی وقار علماء کرام اور
انتہائی غیور سامعین محترم، اللہ جل جلالہ کے فضل اور خصوصی عنایت کا نتیجہ ہے کہ حسب سابق یہ شہادت کانفرنس پروقار انداز میں انعقاد پذیر ہے۔ اللہ جل جلالہ زمانے کے نشیب و فراز کو ہم سب کے سامنے دکھا کر اپنی الوہیت اور ربوبیت کا لوہا منواتے ہیں۔ بہت سارے انقلابات آپ نے اپنی زندگی میں دیکھے ہوں گے۔ کئی جماعتوں کا دور اقتدار بھی دیکھا ہوگا اور مختلف جماعتوں کا دور زوال بھی دیکھا ہوگا۔ سیاسی اتار چڑھاؤ بھی آپ اپنی مختصر یا بزرگ حضرات لمبی زندگی میں دیکھ چکے ہوں گے۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ کی خالص اپنی صفت الوہیت کا نتیجہ ہے۔ کل یوم هو فی شأن فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ہر لمحہ، ہر آن میں وہ اپنی قدرتیں مختلف انداز سے کائنات والوں کو دکھاتا رہتا ہے۔ دلائل کے ساتھ سمجھانے کا جو انداز قرآن مقدس کا ہے اس کی تو مثال نہیں۔ جس طرح قرآن پاک اپنی صفت اعجاز میں یکتا ہے اور کوئی کلام اس کی ثانی نہیں، یہ صرف الفاظ ہی میں اعجاز کا درجہ نہیں، بلکہ اس میں جو دلائل حق اللہ جل جلالہ نے اپنی قدرتیں منوانے کے لیے بیان کیے ہیں، ان دلائل کے اعتبار سے بھی قرآن مقدس ایک بہت بڑی معجز کلام ہے۔ میرے بھائیوں، ان چند منٹوں میں جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں
وہ یہ ہے کہ پورے قرآن مقدس میں پھیر پھیر کر اور گھما گھما کر اللہ نے اپنی اس صفت قدرت کو بیان کیا ہے کہ کائنات کا کوئی پتا بھی میری مشیت اور میری مرضی کے بغیر نہیں گر سکتا۔ جتنے بھی انقلابات زمانہ دیکھ رہے ہو، موسم کی تبدیلی دیکھتے ہو، کبھی سردی کا موسم، کبھی گرمی کا موسم، کبھی خزاں کا، کبھی بہار کا، ایک سال میں 4 موسم بدلنے والی ذات ہے تو صرف اللہ جل جلالہ۔ انسان کبھی ماں کے پیٹ میں جنین ہوتا ہے، کبھی اس کی ولادت ہوتی ہے، کبھی بچپن کا زمانہ، کبھی انقلاب آیا تو لڑکپن کا زمانہ، پھر انقلاب آیا جوانی شروع ہوئی، پھر اللہ نے اس کو بڑھاپے کا لقمہ بنا دیا۔ اور کسی کو بڑھاپے سے پہلے اپنے پاس بلا لیا، اس کی مرضی، کسی کو بڑھاپے میں آخری درجہ ارذل العمر کا دے دیا، اس کی مرضی۔ یوں سمجھیے کہ ہر کام میں صرف اور صرف اس کی مرضی چلتی ہے اور کسی کی مرضی نہیں چلتی۔ غزوہ احد کا موقع ہے، خندق کا۔ ایک چٹان سخت آ گئی، صحابہ سے ٹوٹی نہیں جا رہی، بڑا زور لگایا، جب مقصد حل نہیں ہوا تو درخواست اور اپیل لے آئے حضرت آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ، ایک چٹان نے کام ہمارا روک رکھا ہے کھدائی کا، وہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی تو آگے ہمارا کھدائی، خندق کی کھدائی رکی ہوئی ہے۔ اللہ کے پاک رسول اٹھے، فرمایا کدال مجھے دے دے۔ کدال لی اور ضرب لگائی، چنگاریاں اڑیں اور شعلوں میں، روشنی میں اللہ کے پاک رسول نے فرمایا میرے رب نے مجھے اس روشنی کے شعلوں میں دکھلا دیا، ملک یمن ہماری اسلامی حکومت کا حصہ بن گیا ہے۔ یمن پر اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے۔ دوسری ضرب لگائی، پھر شعلے اڑے۔ اللہ کے پاک رسول نے فرمایا مجھے ان شعلوں میں دکھایا گیا ہے کہ ملک شام کے اندر بھی ہماری حکومت قائم ہو گئی۔ تیسری ضرب لگائی، پھر چنگاریاں اڑیں، فرمایا اس میں مجھے دکھایا گیا ملک روم بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ روم اور فارس یہ 2 بڑی طاقتیں تھیں اس وقت میں،
مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی، اور خوشی کی بات پھر بندہ ہر کسی کو بتلاتا ہے۔ یہ بات جب عام پھیلی نا تو منافقوں نے بڑے تانے دینے شروع کیا، منافق بھی گھسے ہوئے تھے اس میں۔ کہتے ہیں یمن فتح ہوگا، روم فتح ہوگا، شام فتح ہوگا، یہ بڑے بڑے ملک ہماری حکومت کا حصہ بنیں گے۔ کھانے کو ملتا کچھ نہیں، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے، کسی نے 3 دن سے، کسی نے 4 دن سے، کسی نے 6 دن سے، اور کہتے ہیں روم کو اور شام کو اور یمن کو فتح کر کے اپنے ملک کا حصہ بنائیں گے۔ یہ منہ اور مسور کی دال۔ صحابہ بھی بڑے پریشان ہوئے وقتی طور پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات پہنچی، میرے رب نے اپنے نبی اور نبی کے یاروں کی تسلی کے لیے قرآن اتار دیا۔ کہو سبحان اللہ۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء اے بادشاہتوں کے مالک، ساری دنیا کے اقتدار کے مالک، کوئی 5 سال حکومت کرے، کوئی 3 سال کرے، کوئی 2 سال کرے، لیکن ہر کسی کی کرسی کو تو آخر زوال ہے۔ ایک اللہ کی کرسی ایسی ہے جس کی کرسی کو قطعاً زوال نہیں ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، جب سے کائنات چلی اس سے پہلے بھی نہ میرے اللہ کی کرسی کی ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ کچھ نہیں تھا تب بھی اس کا اقتدار تھا، اور کچھ نہیں رہے گا۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کچھ نہیں رہے گا تب بھی اس کی کرسی باقی، اس کا اقتدار باقی۔ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، فنا کے منہ میں چلی جائے گی۔ ایک رب کی ذات ہے جس کے قریب فنا نہیں آ سکتی، بقا ہی بقا اس کے حصے میں ہے، فنا اس کے قریب تک بھٹک بھی نہیں سکتی۔ میرے نبی یہ کہتے ہیں کیسے آئے گا یہ ملک یمن، کیسے آئے گا شام، کیسے آئے گا روم؟ ذرا میری عظمتوں کے بول بولو۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اے سلطنتوں کے مالک، کسی کو دینا چاہے تو دے دے، تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ کسی سے چھیننا چاہے تو چھین لے، تب بھی تجھے پوچھنے والا۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔
وتعز من تشاء وتذل من تشاء. کسی کو عزتوں سے نواز دے مولا تیری مرضی، کسی کو ذلیل کر دے تب بھی بولو تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. ساری بھلائیں تیری مٹھی میں، ہر چیز کے اوپر تیرا اختیار چلتا ہے میرے اللہ. تو عزت دے دے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس کو تو ذلیل کر دے اس کو عزتیں دینے والا بھی کائنات میں بولو. تو جس سے چھین لے سارے اسباب بھی اگرچہ اس نے اپنے حق میں بنا لیے ہوں، چیف آرمی سٹاف بھی اپنی مرضی کا، صدر بھی اپنی مرضی کا، چیف جسٹس بھی اپنی مرضی کا، وہ تو چاہتا ہے کہ میں 5 سال پورے کروں، سارے میری مرضی کے بن گئے، لیکن میں چھیننا چاہوں تو 1 رات بھی نہ گزرے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اللہ تیری مشیت کے بغیر تو کچھ بھی، تیری مرضی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں چلتا. یا اللہ بات سمجھ نہیں آ رہی. اللہ فرماتے ہیں میں سمجھاتا ہوں، اعلان کر میرا پیغمبر، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی. کبھی گرمی کا موسم آتا ہے، رات کا حصہ کاٹ کر دن کا حصہ بن جاتا ہے، رات چھوٹی تے دن بڑا. کبھی سردی کا موسم آتا ہے، دن کو کاٹ کے رات کا حصہ میں بنا دیتا ہوں، دن چھوٹا تے رات بڑی. کبھی دن اور راتوں کو برابر کر دیتا ہوں. خزاں اور بہار کے دونوں موسم راتیں اور دن برابر ہو جاتی ہیں. کیا مطلب؟ 1 سال کے اندر میری قدرت کے 4 نمونے دیکھتے ہو موسم کے بدلنے کے. راتوں کو بڑا کر دوں، دن کو چھوٹا کر دوں، میری مرضی. کس کی مرضی؟ دن کو بڑا کر دوں، رات کو چھوٹا کر دوں، میری مرضی. گرمی کا موسم لاؤں، میری مرضی. سردی کا موسم لاؤں، میری مرضی. سردیوں میں گرمی پیدا کر دوں، میری مرضی. گرمیوں کے اندر سردی بنا دوں، میری مرضی. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی. زندہ سے مردہ پیدا کر دوں، میری مرضی. مردہ سے زندہ پیدا کر دوں، میری مرضی. بنجر مردہ زمین ہوتی ہے، رحمت کی بارش برسا کے ہرے بھرے باغ لگا دوں، اس کے اندر ہرے بھرے درخت اور ہرا بھرا سبزہ بچھا دوں، میری مرضی. پکی پکائی کھیتی کے اوپر اولے برسا کے اس کو چورا چورا کر دوں. بولو لو نشاء. سبحان اللہ. افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء
لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون انا لمغرمون بل نحن محرومون۔ تو دانے بکھیر کے جنگل میں چلا آتا ہے، گھر سے بوریاں دانے کی نکال کے جنت میں جنگل کے اندر چھٹا لگاتا ہے، بکھیر کے چلا آتا ہے۔ میں اللہ کے بھروسے کے اوپر تیرے ایک ایک دانے کا پہرا میں لگا دیتا ہوں۔ حالانکہ زمین کی تو ایسی طبیعت مزاج میں نے بنایا، مٹی میں جو چیز بھی جاتی ہے مٹی اس کو اپنی جنس میں بدل لیتی ہے، مٹی میں گئی تو مٹی ہو گئی۔ لیکن میں نے اپنی زمین کو حکم دیا، اے میری مٹی زمین، یہ کسان میرے بھروسے اور میرے آسرے کے اوپر اپنی امانت جنگل کے اندر بکھیر کے چلا گیا، اب اس کے دانے کو مٹی میں بدل کر ضائع نہیں ہونے دینا، بلکہ اس کے اس دانے کے اوپر ایک کونپل نکلے گی، اس کونپل میں سے 7 بالیاں نکلیں گی، ان 7 بالیوں میں ایک ایک بالی میں 100 دانہ تیار کر کے ایک دانے کے عوض کے اندر 700 دانہ تیار کر کے میں دیتا ہوں۔ لیکن جس وقت اس ظالم کو اپنے اللہ کی قدر نہیں ہوتی، وہ دانہ جو میں نے زمین سے اگایا، میں نے پانی کی نمی اس کو دی، میں نے سورج کی گرمی سے اس کو دانہ بنایا، میں نے چاند کی روشنی سے اس کے اندر مختلف قسم کی خاصیتیں ڈالیں، ہواؤں کی ضرورت پڑی تو ہوائیں چلائیں، زمین کے مختلف عناصر اس کی غذا اور خوراک بنائے۔ لیکن جس وقت یہ دانہ پک کے تیار ہو جاتا ہے، اس وقت یہ مشرک بندہ جعلوا للہ مما زرع من الحرث والانعام نصیبا فقالوا ھذا للہ وَھَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ ایک ڈھیری بناتا ہے میں اللہ کے لیے، ایک ڈھیری بناتا ہے حضرت پیر فقیر کے نام کی، صرف اسی پر بس نہیں، فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم۔ جو ڈھیری اللہ کی لگی پڑی ہے، اگر اس میں سے کوئی حصہ اس کے پیر فقیر کی ڈھیری میں مل جاتا ہے، کہتا ہے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اللہ بڑا بے نیاز ہے، اس کو تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ لیکن اپنے پیر فقیر کی ڈھیری میں سے کچھ اگر حصہ اللہ کی ڈھیری میں مل جاتا ہے، فلا یصل الی اللہ، وہ فوراً واپس کر لیتا ہے۔ نانا حضرت پیر صاحب ناراض ہو جائیں گے، حضرت پیر صاحب تو میری کھیتی تباہ کر دیں گے، حضرت پیر صاحب تو میری کھیتی کو آگ لگا دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے تو ڈرتا ہے، او بدبختہ میں اللہ سے ڈر۔ یہ تیری کھیتی بنائی کس نے؟ اس کو اگایا کس نے؟ جس زمین کے اندر تو نے دانہ ڈالا وہ زمین کس کی بنی ہوئی؟ اس کو جو پانی لگایا وہ پانی کس کا بنا ہوا؟ اس پر ہوائیں چلا کر میں نے سارے انقلابات اس کے اندر پیدا کیے، یہ ہوا کس کی بنی ہوئی؟ یہ بوندا باندی سے اس کے اندر جو رحمت کی بارشیں برسی یہ کس کی طرف سے؟ لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر میں چاہوں تو تیرے پکے پکائے کھیت کے اوپر اولے برسا برسا کے میں چورا چورا کر دوں، فضلتم تفکہون، اس وقت تم باتیں بناتے ہو، ہائے کیا ہو گیا، ہماری ساری محنت برباد ہو گئی، ہمارا سارا کیا کرتا ختم ہو گیا، بیج تک بھی وصول نہیں ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں کم از کم میری قدرت کا اور میری الوہیت کا اقرار کر لیتا، ہر چیز کے اندر مشیت اور مرضی میری چلتی ہے، میں نہ چاہوں تو کائنات کا پتا بھی نہیں گر سکتا۔ اللہ اکبر۔
तुलिज अल-लैल फिन-नहार, मुनाफिकों का मुंह बंद करने के लिए अल्लाह के पाक रसूल कुरान की आयतें पढ़ पढ़ कर अपने मोमिन मुसलमानों के दिल की ढारस बनाते हैं। और मुनाफिकों का जवाब भी अगर नहीं ख्याल में आता कि ये यमन का मुल्क किस तरह आएगा हमारी हुकूमत में, शाम की मुमलिकत कैसे आएगी और ये रूम की बादशाहतें कैसे इस्लामी हुकूमत का हिस्सा बनेगी, आओ ना ये अपनी जिंदगी की अंदर 1 साल के अंदर तुम देखते हो मौसमों की तब्दीली। ये गर्मी से सर्दी बनाने वाला कौन, सर्दी से गर्मी बनाने वाला कौन, खिज़ां और बहार के मौसम बनाने वाला कौन। ये तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यत व तुखरिजुल मय्यत मिनल हय्य, ये कभी जिंदा से मुर्दा और मुर्दा से जिंदा निकालने वाला कौन। मैं बात समझा रहा था, जमीन बंजर और मुर्दा होती है, अल्लाह आसमान से पानी बरसा कर लहलहाते खेत पैदा कर देते हैं और फिर खेत पके पकाए के ऊपर ओले बरसा के उसको फिर मुर्दा जमीन बना दे। मुर्गी जिंदा, उससे मुर्दा अंडा पैदा करने वाला कौन। और उस मुर्दा अंडा को मुर्गी के नीचे रखो या मुनासिब हरारत के अंदर रख दो तो चंद दिनों के बाद उस मुर्दा अंडे से हरकत करने वाला चूजा निकालने वाला कौन। तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यत व तुखरिजुल मय्यत मिनल हय्य। मोमिन को कुरान ने जिंदा कहा, काफिर को कुरान ने मुर्दा कहा। अवमन काना मय्यतन फअहयैना वजअलना लहू नूरा यमशी बिही फिन्नास। काफिर मुर्दा की मिसाल है, मोमिन जिंदा की मिसाल है। अल्लाह फरमाता है तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यत व तुखरिजुल मय्यत मिनल हय्य। एक मुर्दा घराने से, काफिर घराने से एक मोमिन मुवहिद आज़म पैदा कर दे तो अल्लाह तेरी मर्जी। मुबल्लिग भी कोई नहीं आया, कोई नबी भी कोई नहीं आया। आज़र का काफिर घराना बुतगर भी है, बुत फिरोश भी है, बुत परस्त भी है, लेकिन उस घराने के अंदर कोई नबी भी नहीं आया, कोई मुबल्लिग भी नहीं आया, कोई दाई दावत तौहीद देने वाला भी नहीं आया। लेकिन काफिर घराने से इब्राहीम जैसा मुवहिद पैदा कर दे अल्लाह, ये भी तेरी मशीयत और तेरी मर्जी। तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यत व तुखरिजुल मय्यत मिनल हय्य, तुखरिजुल मय्यत मिनल हय्य, तुखरिजुल मय्यत मिनल हय्य। और कभी मोमिन घराना हो, तवज्जो, मोमिन घराना हो, बाप नबी हो, बाप नबी हो, 9.5 सदियां वो दावत व तबलीग का काम करे। या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरो। लेकिन मुबल्लिग भी उलिल अज़्म पैगंबर नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नबी से बढ़कर मुबल्लिग कोई नहीं, नबी से बढ़कर दावत व तबलीग का तरीका भी कोई नहीं जानता। नबी से बढ़कर अच्छे अखलाक भी किसी के नहीं होते, नबी से बढ़कर हिकमत व दनाई भी किसी के अंदर नहीं होती। लेकिन जिसको मेरा रब हिदायत से मारूम कर दे, नबी भी उसको हिदायत। बोलो, मशीयत किसकी चलती है, मर्जी किसकी चलती है। किनान बेटा नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, 3 बेटे तो इस्लाम कबूल कर लेते हैं, लेकिन चौथा बेटा किनान उसी तरह काफिर रहता है। आखिरकार जब गर्क करने के लिए अल्लाह ने फैसला कर लिया,
اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اے میرا بیٹا یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، آجا 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 میری کشتی کے اندر سوار ہو جا ورنہ آج کے سیلاب سے بچ نہیں سکے گا۔ وہ کہتا ہے نہیں نہیں، سآوی الی جبل، یہ جوتی پہاڑ سب سے بڑا پہاڑ ہے، یہاں تک یہ پانی سیلاب کا کیسے پہنچے گا؟ اس پر چڑھ جاؤں گا، یاسمنی من الماء، اس پانی سے بچ جاؤں گا۔ لیکن اللہ کا نبی کہتا ہے لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اس کو عام پانی نہ سمجھ، عام سیلاب نہ سمجھ، یہ اللہ کے غضب کا پانی ہے، یہ اللہ نے کافر قوم کو اپنے نافرمانوں کو غرق کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ آج بچے گا وہی جس پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ، اگر بچے گا تو الا من رحم، جس پر اس کی رحمت ہوگی، اور رحمت کس پر ہوگی؟ جس نے صدق کے دل سے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، جو اس کلمے کو صدق کے دل سے پڑھتا ہے وہ ہلاکت سے بچ سکتا ہے، اللہ کے غضب سے بچ سکتا ہے، چاہے نبی کا باپ ہی کیوں نہ ہو، اور اس کلمے کو صدق کے دل سے نہیں پڑھتا نہیں بچ سکتا اللہ کے غضب سے۔ نبی کا بیٹا ہو نہیں بچ سکتا، نبی کا چچا ہو نہیں بچ سکتا، نبی کی بیوی ہو نہیں بچ سکتی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام کی بیوی، قرآن نے ان کا بھی تذکرہ کیا، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، میرے نبی مثال بیان کرو ان کے سامنے نوح کی بیوی کی، لوط کی بیوی کی، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، ہمارے دو نبیوں کے عقد میں تھیں، فخانتاہما، میری توحید کے مسئلے میں خیانت کی انہوں نے، نئی بات مانی، نئی دعوت کو مانا، اپنے پیغمبر اور اپنے خامد کی بات کو تسلیم نہیں کیا، تو ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کس کی بیوی ہے، یہ نہیں دیکھا کہ کس کے ساتھ اس نے زندگی گزاری، نہ، فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، وہ دونوں نبی بھی اپنی بیویوں کو بچا، بولو بچتا ہے تو ایمان والا بچتا ہے، جو آخر دم تک شرک کے اوپر لگا رہتا ہے، نبی کی بیوی ہو تب بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتی، نبی کا بیٹا کنعان ہو نہیں بچ سکتا، نبی کا باپ آزر ہو نہیں بچ سکتا، نبی کا چچا ابو طالب ہو وہ بھی اللہ کے غضب سے بولو نہیں بچ سکتا، نبی کا چچا ابو لہب ہو نہیں بچ سکتا۔ قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اور بچانے والی چیز تو ایمان تھی، بچانے والی چیز تو نبی کی سنت تھی، نہ تو نے ایمان والا رشتہ نبی سے جوڑا، نہ سنت والے رشتہ نبی سے جوڑا، اس لیے تو سمجھتا ہے میرا مال مجھے بچائے گا، میری اولاد مجھے بچائے گی، میرے رشتہ دار بچائیں گے، نہیں، جس کے دل میں ایمان نہیں اس کی اللہ کی نظر میں تو ایک مچھر کے پر کے برابر بھی قدر و منزلت۔ اللہ اکبر، حدیث پاک میں آیا لو ان ما فی الدنیا وما فیہا تعدل جناح بعوضۃ ما سقا کافرا شربۃ ماء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ساری کی ساری دنیا کی قدر و منزلت، اس کی قدر و قیمت اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی سے بھی ترسا ترسا کے مار دیتے، ایک کافر کو گھونٹ پانی کا نصیب نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کافر کے لیے اور دروازے کھولتے، موج کر لے، ایمان تو تیرے اندر ہے نہیں، عمل والی بات تو ہے نہیں، عمل قیمتی بنتا ہے ایمان کی بدولت، ایمان کا رشتہ نبی سے جوڑا نہیں، اس لیے
دنیا جتنی بھی ہے سمیٹ لے سمیٹ لے سمیٹ لے، مرے گا سیدھا نسلہ ہی جہنم وساعت مسیرہ، تیرے لیے جہنم تیار ہے۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے اس کو دنیا کے اندر اللہ روکھی سوکھی دے کر بھی زندگی اس کی گزارتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے سارے انعامات آخرت میں تیار ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آئے، بخاری شریف میں آتا ہے، ایک دفعہ کہیں خبر مشہور ہو گئی کہ نبی نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ حضرت عمر کو کسی نے بتلایا، مدینہ منورہ سے دور اوالی کے اندر ان کا گھر تھا، پڑوسی نے جا کر بتلایا، جی یہ خبر آج میں سن کے آیا ہوں، مدینے میں حضور نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ حضرت عمر کی بیوی بھی، بیٹی حضرت حفصہ، وہ بھی حضور کے عقد میں حرم محترم میں تھی، سخت پریشان ہوئے۔ رات تو گزری جیسے گزری، صبح نماز کے وقت میں مسجد نبوی میں سیدھا حضور کے بالا خانے میں پہنچے، غلام کو کہا اجازت مانگو، غلام اجازت مانگتا ہے، حضور خاموش، کوئی جواب ہاں بھی نہیں نہ میں بھی نہیں۔ پھر مسجد میں آ کر بیٹھ گئے لیکن سکون نہیں آ رہا، پھر اوپر چڑھے اور غلام کو کہا اجازت مانگی، یہ عمر بن خطاب آیا ہے، حضور پھر خاموش، اجازت نہیں مل رہی۔ پھر مسجد نبی میں آ کر بیٹھ گئے، پھر تیسری بار گئے، اجازت مل گئی تو کھڑے کھڑے سب سے پہلے سوال کیا، یا رسول اللہ اطلقت نساءک، آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ، طلاق نہیں دی، عارضی طور پر ایلا کیا تھا 1 مہینے کا۔ ایلا ہمارے طالب علم بھائی جانتے ہیں، کبھی خامد بیوی پر ناراض ہو جائے کسی وجہ سے تو اس کے قریب آنے کی قسم اٹھا لے، میں تیرے قریب نہیں آؤں گا 1 ہفتہ 1 مہینہ وغیرہ وغیرہ۔ اگر 4 مہینے کی قسم اٹھا لی تو پھر تو طلاق پڑ جائے گی، اگر 1 مہینہ یا اس سے کم کی قسم اٹھائی ہے تو اس سے طلاق نہیں پڑے گی، لیکن اگر قسم کو توڑ کے بیوی کے پاس چلا جاتا ہے تو اس کے اوپر قسم کا کفارہ آئے گا۔ حضرت عمر خوش ہوئے جب یہ پتہ چلا کہ خبر غلط ہے۔ صرف عورتوں نے ازواج مطہرات نے نان و نفقہ کی زیادتی کا مطالبہ کیا تھا، یہ اب تک غربت تھی، ہم بھی غربت پر گزارا کرتی رہیں، اب الحمدللہ بیت المال بن گیا، جہاد کے اندر مال غنیمت آنا شروع ہو گیا، اب ہمارے روزینے میں ہمارے خرچے میں اضافہ کر دیا جائے۔ لیکن حضور کو ان کا مال کا مطالبہ اچھا نہیں لگا، فرمایا میرے گھر میں رہ کر مال کے مطالبے، وسعت رزق کے مطالبے نہیں، اگر ادھر رہنا ہوگا اسی تنگی اور اسرت کے اندر گزارنا ہوگا زندگی کو، اور اگر مال چاہتی ہو ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، آؤ مال لیتی جاؤ، مجھ سے فارغ ہوتی جاؤ، اور طلاق۔ لیکن اللہ کے نبی کے عقد و نکاح کو قربان کر کے دنیا کے مال کی وجہ سے ازواج مطہرات بھلا یہ کیسے فیصلہ کر سکتی تھیں؟ جو بات میں آپ کو سنانا چاہتا تھا کہ اللہ اپنے پیاروں کو تو غربت پر بھی زندگی گزروا دیتے ہیں، کافر کو دنیا میں موجیں کراتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے جب آپ کے اس حجرے میں دیکھا تو پورے گھر کا اثاثہ کیا تھا؟ ایک کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی، جس کے اوپر حضور قمیص اتار کے ننگی چٹائی پر سوئے ہوئے تھے، اور سونے کی وجہ سے چٹائی کے نشان آپ کے جسم پہ پڑ چکے۔ یہ دیکھا ہوگا کبھی آپ نے، اگر ننگی چٹائی کے اوپر آپ سوئیں قمیص اتار کے تو جسم پہ نشان پڑ جاتے ہیں، حضور کے جسم پہ نشان پڑے ہوئے، اور ایک دیوار کے ساتھ ایک چمڑے کا ٹکڑا تھا وہ لٹکا ہوا، چند پتے کسی درخت کے پڑے ہوئے، ٹوٹل اثاثہ حضور کے گھر کا یہی کچھ۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ کیسر و کسریٰ کے بادشاہ غالیچوں پر، ریشم کی قالینوں پر، اور آپ دو جہاں کے سردار
ننگی چٹائی پر لو امرتنا ان نبسط لکا، آپ ہمیں حکم دیتے ہم بھی نیچے بستر بچھا دیتے۔ تو حضرت پاک پیغمبر فرماتے ہیں عمر عمر کیا یہی کچھ سوچ رہا ہے، یہی کچھ سوچتا رہا؟ کیا تمہیں یہ پتہ نہیں ہے ہی لہم فی الدنیا وہی لنا فی الآخرہ، کافر کو یہ سارے اسباب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دے دیے اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ جنت کے اندر تیار کر رکھا ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھو کہ ہمارے لیے دنیا کے اندر مال و دولت نہیں ہے تو قیامت کے دن بھی یہی تقسیم ہوگی، نہ من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ جو دنیا کے اندر اس دنیا کی کمائی میں لگا رہتا ہے تو ہم اس کو اپنی مرضی سے، اپنے فیصلے سے، اپنی مشیت سے جتنا کچھ دینا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، لیکن جو آخرت کی محنت کرتا ہے نزد لہ فی حرثہ، تو ہم اس کی محنت میں اور برکت ڈالتے ہیں، جتنی محنت کرے گا وہ بھی ملے گا، لیکن اس سے بڑھ کر اپنی طرف سے مزید انعام و اکرام بھی اس کو دیا جائے گا۔ مہمان گرامی آ چکے، اللہ ان الفاظ کو قبول فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔